قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ہر بندہ مومن بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس سال میں ایک ماہ کے لیے آنے والا ایک عظیم مہمان ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی اعلیٰ قسم کا مہمان آ رہا ہوتا ہے جو ہمارے نظروں میں قیمتی ہوتا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، تو ہم اس کی آمد کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اس کی آمد سے قبل ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اور جس دن وہ آ رہا ہوتا ہے اس دن اچھے سے اچھا لباس خود بھی پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پہناتے ہیں، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ہم بہترین انداز میں اپنے وسعت کے مطابق اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب وہ گھر میں تشریف لاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی ہم کمی اور کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ہم اس کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، ہم اس کی تکریم کرتے ہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری تیاریاں اس مہمان کے لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نزدیک بہت ہی اعلیٰ ایک مہمان ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے سال میں ایک مہینے کے لیے 30-29 دن کے لیے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، اس کا استقبال ہمیں کرنا چاہیے، اور جب یہ مہینہ آ جائے، یہ مہینہ داخل ہو جائے، اس پہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں ہمیں سبقت لے جانی چاہیے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے استقبال کے لیے جو مہینہ ہے وہ ہے شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان المبارک سے پہلا مہینہ جو ہے، ایک مہینہ پہلے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، اور اسی مہینے میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ تو اس کے استقبال کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو ہم نفلی روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نفلی روزے رکھتے تو اس قدر پابندی سے رکھتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ نفلی روزے ترک کرتے تھے، نہیں رکھتے تھے، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ نفلی روزے رکھیں گے ہی نہیں، اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ کو میں نے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ استقبال رمضان ہے کہ رمضان کی تیاری ہے کہ ایک بندہ پورے سال وہ روزے نہیں رکھتا، اب پورا سال گزر چکا ہے، اب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، اب رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو اس کی عادت ہی نہیں ہے، ایک سال پہلے اس نے روزے رکھے تھے، بیچ میں اس نے روزے ہی نہیں رکھے، تو اب وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر شعبان میں نفلی روزے رکھ لے
تو یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی تیاری ہے، یہ استقبال رمضان ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ ہاں اب ہم دیکھ رہے ہو کہ شعبان کا مہینہ وہ نصف ہو چکا ہے، یعنی 15 دن بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو پھر نفلی روزے نہ رکھو، نفلی روزے نہ رکھو۔ جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو نفلی روزے رکھنے سے منع ہے۔ یہ منع کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ شخص جسے یہ معلوم ہے کہ میں یہ نفلی روزے اگر 15 شعبان کے بعد رکھ لیتا ہوں میرے جسم میں کمزوری پیدا ہوگی، اور اس کمزوری کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کے جو فرضی روزے ہیں وہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے، ان کو رکھنے کی سخت مجھ میں نہیں ہوگی۔ تو اس کمزوری کے خاتمے کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے روزہ نہ رکھو، کیونکہ اپنی قوت کو جمع کرو، اپنی طاقت کو جو ہے جمع کرو، بجائے نفلی روزوں میں اپنی طاقت کو آپ ضائع کر دیں۔ ضائع تو نہیں ہوتے، لیکن ضائع اس وقت ہوں گے جب آپ فرضی روزے چھوڑ دیں گے۔ نفلی روزے رکھ کر اس کی پابندی کر آپ فرضی روزے چھوڑ دیں، آپ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، آپ ضائع نہیں کرتے، لیکن یہ اس وقت ضائع ہو جائیں گے کہ نفلی نماز کی آپ پابندی کریں اور آپ نفلی روزوں کی پابندی کریں، لیکن فرض نماز کو چھوڑ دیں اور فرض روزوں کو چھوڑ دیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ میں تھکاوٹ ہو گئی کہ آپ نے اتنے نفل پڑھے، اب فرض نہیں پڑھ سکتے، آپ میں فرض ادا کرنے کی سخت نہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں وہ شخص جس میں سخت موجود ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر نفلی روزے رکھتے تھے تو اس قدر کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی، فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو میں کھانا اور پینا ترک کرتا ہوں روزے کی حالت میں، تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ میں اس حال میں ہوتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، حالانکہ میرا روزہ ہوتا ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت روزے کی حالت میں بھی اس کو کھلاتا تھا، ان کو پلاتا تھا، تو ان کو یہ کمزوری نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ہم 15 شعبان کے بعد روزے رکھیں نفلی، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں فرضی روزے رکھنے کے ہمیں سخت نہ ہو، تو پھر ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہر بندہ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے اندر جو قوت ہے اس سے وہ واقف ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی طبیعت سے واقف ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ 15 شعبان کے بعد وہ جب نصف ہو جائے شعبان تو پھر وہ نفلی روزے نہ رکھیں۔ ہاں وہ شخص 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، جو ایام بیض کے روزے رکھتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 ہر مہینے وہ ایام بیض کے روزے رکھتا ہو، تو اسی طرح شعبان کا مہینہ ہے، اب شعبان کی جو تاریخ ہے 13 وہ روزہ رکھ لے، اور 14 تاریخ روزہ رکھ لے، 15 شعبان کا روزہ رکھ لے، اس نیت سے کہ ایام بیض کے روزے رکھ رہے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے جو روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، اس نیت سے وہ رکھ سکتا ہے 15 شعبان کا روزہ بھی، کہ ایام بیض کے روزے وہ رکھتا ہے، تو یہ ایام بیض کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، 15 جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے یہ ایام بیض کی تاریخوں میں سے ایک آخری تاریخ ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہو، تو اسی طرح 15 شعبان کے بعد بھی اگر اس کی عادت ہے
روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے اور بعد میں اس کو کوئی کمزوری بھی نہیں ہوگی، فرضی روزوں میں کوئی اس کو مشکل بھی پیش نہیں آئے گی، تو پھر وہ پیر کی اور جمعرات کے روزے بھی 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کے اوپر جو ہے نظر کے روزے رہتے ہیں تو وہ نظر کے روزے بھی رکھ سکتا ہے 15 شعبان کے بعد۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا یہ استقبال رمضان ہی ہے، اور 15 شعبان کے بعد روزوں سے، نفلی روزے رکھنے سے بچنا، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ فرضی روزوں میں مشکل ہو جائے گی تو یہ بھی استقبال رمضان ہے، رمضان کی تیاری ہے کہ قوت کو جمع کر رہا ہے بندہ۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا استقبال رمضان کا طریقہ ہے وہ کیا کہ جو قضا روزے ہمارے اوپر لازم ہے، جن کی قضا ان کی اب تک قضا نہیں ہوئی، ان کی قضا ہم کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میری جو قضا کے روزے ہوتے تھے تو میں شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ میں ان کی قضا کر سکوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو، ان کی جو قضا تھی تو وہ میں شعبان کے مہینے میں ان کی قضا کرتی تھی، وہ روزے میں شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی۔ تو شعبان کے مہینے میں بالخصوص خواتین جن کی بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو وہ رکھیں، ان کو پورا کریں، تو یہ استقبال رمضان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر عظمت والا ہے اور کس قدر اس کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے، اس میں کتنی بھلائیاں رکھی ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے راتوں میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ قدر کا معنی اندازہ، قدر کا معنی ہے تقدیر سے، جس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ قدر کا معنی ہے جس کی قدر کی جاتی ہے، جس کو لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جس میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قدر کے 3 معنی ہیں۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر کی رات میں۔ اور آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر۔ تنزل الملائکۃ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور خاص طور پر فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے، اور طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا فِيهَا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایسی رات میں اتارا جو بہت ہی بابرکت ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات میں ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ کون سی رات ہے، وہ رمضان المبارک کی کس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن 2 بھائیوں کے آپس کے تنازع نے مجھے بھلا دیا۔ تحروا لیلۃ القدر فی اواخر رمضان، اب لیلۃ القدر جو ہے اس کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ اور دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی وتر رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ تو لیلۃ القدر کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات کو تلاش کرے وہ قدر والی ہے، رمضان المبارک کے جو دیگر راتیں ہیں وہ بے قدر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک پورا ہی بابرکت ہے، اس کے سارے دن، اس کے ساری راتیں باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روزے کو افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کا ہر دن باعث نجات ہے، باعث خیر ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ صرف لیلۃ القدر کی رات بس اس کو تلاش کرنا ہے، اس میں محنت کرنی ہے۔ اس کی تو فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ جو ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رمضان کے دوسری راتیں، دوسرے دن ان کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور جو رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے اعمال کا جو سلسلہ ہے اس کو اسی طرح جاری رکھے، اس کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ رمضان المبارک میں سارے ہی مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں جو پورا سال نہیں کرتے، صدقہ خیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن پورے سال بہت سارے اچھے اعمال اور نیکیوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اس شخص کی جو رمضان المبارک میں محنت کرے اور پھر پورا سال وہ محنت کرے، اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام ہے، اس کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 شخص بہت دور دراز سے آئے اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص بہت ہی زیادہ محنتی تھا، تو اس نے کیا کیا؟ جہاد کیا، جہاد کر شہید ہو گیا۔ اب جہاد کر شہید ہوا، دوسرا وہ جس نے جہاد نہیں کیا تو وہ شہید بھی نہیں ہوا اور وہ اس کے بعد بھی زندہ رہا، تو اس نے زندہ رہ کر بہت سارے اعمال بھی کیے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دونوں کو دیکھا، اور میں دیکھتا ہوں وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں اس شخص سے پہلے داخل ہوا جو رمضان المبارک کے مہینے میں محنت کی، جہاد بھی کیا، پھر وہ شہید بھی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے وہ شخص جو اس کے مقابلے میں محنتی بھی نہیں تھا اور اس نے وہ فوت بھی بعد میں ہوا ہے، لیکن وہ جنت میں اس سے پہلے داخل ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے حیران کر کے رکھا ہے، مجھے یہ تو بتا۔ تو وہ کہنے لگا صحابی رسول، یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے اس میں حیرانگی تو ہے۔ اب وہ شخص جو محنتی تھا، اسلام تو دونوں نے اکٹھا ہی قبول کیا، لیکن وہ شخص جو محنتی تھا، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہوا، لیکن وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو اس کے بعد بھی زندہ رہا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہے اس کے پہلے جنت میں داخل ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حیران کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتا کہ بعد میں اس نے نماز پڑھے، اس نے زندگی جو پائی، کہا کہ اس نے روزے بھی رکھے، کہا اس نے بہت اچھے اعمال کیے، خیر کے کام کیے، کہا اس کے اعمال کا پیریڈ دیکھو، اسلام تو دونوں نے اکٹھے قبول کیا، لیکن یہ پہلے فوت ہوا، شہید ہوا، اور اس کے جو اعمال کا جو پیریڈ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ کہا دونوں کے اعمال میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے، تو جس کے اعمال زیادہ ہے ترازو کے اندر تو جنت میں داخل وہی ہوگا نا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی عبادات کرتے ہیں، پورے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ وہ لوگ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی عبادات کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی عبادات کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے جو صرف رمضان میں محنت کرتے ہیں اور رمضان کے علاوہ اتنی محنت نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو رمضان میں نماز پڑھے اور باقی نہ پڑھے وہ جنت میں جائیں گے، اس کا معنی یہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازیں وہ بعد میں بھی پڑھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ڈنڈی نہیں مارتے، لیکن
جس قدر رمضان المبارک میں انہوں نے محنت کی تھی وہ محنت رمضان کے بعد نظر نہیں آتی، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کا شیڈول جو رمضان میں تھا، رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں میں ان کا شیڈول وہی تھا، تو وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ حدیث حجت ہے ان لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہے جو پورے 12 مہینے محنت کرتے ہیں، جو پورے 12 مہینے اعمال کرتے ہیں، پورے 12 مہینے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ پورے 12 مہینے جو ہے صدقات اور خیرات کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، پورے 12 مہینے وہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور صلح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، پورے 12 مہینے وہ جنازوں میں پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور پورے 12 مہینے وہ جنازوں کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، پورے 12 مہینے وہ جو ہے جو فوت ہوئے مسلمان ان کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، ان کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ افضل لوگ ہیں، یہ ان لوگوں سے جنت میں پہلے داخل ہوں گے جو صرف یہ کام رمضان المبارک میں زیادہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اعمال تو کرتے ہیں لیکن اعمال کا زور اس طرح نہیں رہتا۔ تو رمضان المبارک کی جو آمد ہے، اس کے استقبال کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، دل کو صاف کریں، کسی کے لیے بغض، کینہ، عداوت، دشمنی اور کسی کے لیے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ رکھے، بالکل دل کو صاف اور شفاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ ایمان کی بسنے کی جگہ ہے، جہاں میرا ایمان مزین ہو وہاں بغض بھی ہو، وہاں عداوت بھی ہو، وہاں اپنے مسلمانوں سے دشمنی بھی ہو، وہاں پر ذاتیات بھی ہو، تو بتاؤ تو وہاں میرا ایمان کس طرح برقرار رہے گا؟ وہاں میرا ایمان کس طرح پیوست ہوگا جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں؟ تو وہ تو ایک مشہور مثال ہے نا کہ جو دن کا بھولا ہوا ہوتا ہے اگر رات کو گھر آ جائے تو وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اگر پورے 11 مہینے بھولے ہوئے تھے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پچھلے رمضانوں میں جو سستی کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس رمضان میں مجھے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، صلح کے کام کرنے کے، خیر کے کام کرنے کے، صدقہ خیرات کرنے کے اور لوگوں کی مدد کرنے کی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ استقبال رمضان ہے، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے، رمضان المبارک کے 6 مہینے پہلے وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ رمضان ہمیں نصیب فرما، اے اللہ رمضان میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے اے اللہ اسے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرما۔ 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے فوت ہو گئے، رمضان کی پہلی رات ہے وہ فوت ہو گئے، پہلے روزے کو سحری میں فوت ہو گئے، پہلے افطاری کو وہ فوت ہو گئے۔ تو اس لیے سلف صالحین 6 مہینے پہلے وہ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب فرما۔ تو ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ جب اتنے قریب آ گئے ہیں تو اے اللہ یہ جو خیر والا مہینہ اللہ سے محروم نہ کرنا، اے اللہ اس کے جو برکتیں ہیں اس سے ہمیں محروم نہ کرنا، اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس کے خیر ہمیں عطا کر۔ تو یہ ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اور جو دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، کوئی بھی مسلم بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے الا اعطاہ ایاہ، اللہ اس کو وہی چیز عطا کرتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس گھڑی کو ہم تلاش کریں، اس گھڑی میں دعائیں کریں، ہم اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ رب ذوالجلال آذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقفہ ہے، بیچ کا جو ٹائم ہے، اس میں دعا رد نہیں کرتا۔
تو ہم اس ٹائم میں دعائیں کریں، بھرپور طریقے سے دعائیں کریں. اور جو قبولیت کے اوقات ہیں، افطار کا ٹائم ہے، افطار سے قبل چند لمحے قبل بہت سارے لوگوں کو رب ذوالجلال جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں ہم دعائیں کریں. اور اسی طریقے سے وہ اوقات جو رات کا آخری پہر ہے، جن اوقات میں سے ایک وقت ہے، رب ذوالجلال آسمان دنیا کے تو نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے حل من مستغفر، کیا کوئی ہے ایسا شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، میں اب اس کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہوں. تو یہ جو اوقات ہے اور دیگر وہ اوقات جو آپ کو بتائے رہی وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جتنے بھی قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات کو ہم تلاش کریں، ان اوقات میں دعائیں مانگیں، ان اوقات میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے روئے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرض جیسی چیز سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے اولادوں کے نیک صالح ہونے کے لیے اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اللہ سے ہم دعائیں کریں. یہ اوقات ان کو ہم تلاش کریں، ان میں ہم ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ نمازوں کا مہینہ ہے، یہ رب کے سامنے قیام کا مہینہ ہے. یہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر فروٹ کھائیں گے اور دبا کر کھائیں گے، سحری بھی اچھی طرح کریں گے. نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نوازتا ہے ان چیزوں سے، تو لیکن جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو مقدم رکھیں کہ وہ مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے، یہ مہمان جب آ جائے، یہ مہمان آپ کے پاس آ چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، پھر اس کی جو ہے تکریم کرنی ہے. ایسے نہیں کہ ہم اس کی بے عزتی کریں. آپ اپنے آفیسر کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کی طبیعت سے واقف ہے کہ ان چیزوں کو ناپسند سمجھتا ہے، کبھی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ناراض ہو جائے گا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ان امور سے رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے اور اس مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو ان امور سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور یہی رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہے. صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، کھانے پینے دیگر چیزیں منہیات سے اپنے آپ کو روکنا. صرف صوم کا معنی یہ نہیں، صوم کا تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر طلوع فجر سے سحری کے بعد سے لے کر اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا. لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے، اس کے اصطلاحی معنی کی جو گہرائی آپ اس میں جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ سارے منہیات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے روٹین کے مطابق جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور بات کے اندر اس کے ہیر پیر ہوتا ہے، سیدھی بات نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ غلط اخلاق کے ساتھ، بد زبانی کے ساتھ اور فحش کلام کے ساتھ پیش آتا ہے، فسق اور فجور کے کاموں سے پیچھے نہیں رہتا، لیکن ایک عمل وہ بڑی پابندی سے کرتا ہے کہ وہ سحری کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں، کیونکہ میرا روزہ ہے. باقی سارے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کام جو شریعت کے منافی ہے. رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے، جو مہمان ہے رمضان المبارک، اس کے تقریم کے، اس کے حرمت کے خلاف ہے، وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کے اس روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایدع طعامہ، کہ وہ اپنا کھانا ترک کر دے، وشرابہ، اپنے پینے کو ترک کر کے اپنے کو پیاسا رکھے. فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں. روزہ صرف کھانا پینا ترک کرنا اس کا نام نہیں ہے. روزہ منہیات سے رکنے کا نام ہے.
روزہ ایک تربیت ہے جو 1 مہینے کی ٹریننگ اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور اگر پرہیزگاری، عاجزی، انکساری ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اکڑ اور تکبر، سینہ تھام کر چلنا، یہ ہمارے اندر ختم نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اس نے اپنے آپ کو سے بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، باقی کوئی فائدہ نہیں. اپنے سارے انا کو ختم کرے، اپنے سارے جو ضد ہے ان کو ختم کرے، صلح کرے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو برادریاں ہیں جو ناراض ہیں ان کے ساتھ صلح کرے. یہ استقبال رمضان ہے، یہ رمضان المبارک کی آمد اس کا استقبال ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف اور شفاف کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہترین مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے لیے مجھے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اور ایمان پیوست ہوتا ہے سینے میں. اور یہاں پر اگر یہ چیزیں ہوگی تو یہ دونوں متنازع چیزیں ایک جگہ جو ہے پیوست نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہے مجھے اسے صاف کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہا جسم میں گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا، اس میں فساد آ گیا، پورا جسم اس میں فساد برپا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ الا، خبردار. یہ الا حروف تنبیہات میں سے ہے. گرامر کے اندر الا جو ہے یہ حروف تنبیہات میں سے ہمیں تنبیہ کی، الا خبردار. ذہن ادھر ادھر مت لے کر جانا، کوئی اور چیز نہیں. وہی القلب، وہ دل ہی ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہی ہے وہ چیز. وہ گوشت کا لوتڑا، گوشت کا ٹکڑا، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے پورا جسم، پوری باڈی خراب ہو جائے گی. یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اعمال اگر ہم کر رہے ہوں، لیکن یہاں پر اور بہت سارے شریعت کے منافی چیزیں موجود ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صیام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروانے والا بنا دے. وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.